الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الامام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پہلا خطبہ جو خلافت کے ظاہری کے بعد آپ نے دیا، کہ 25 سال خانہ نشینی کے بعد جب آپ کی بیعت ہوئی تو آپ نے یہ مضمون فرمایا کہ جس طرح خدا قبول نہیں کرتا اپنی توحید کو بغیر رسالت کے، اسی طرح خدا توحید اور رسالت کو قبول نہیں کرے گا بغیر امامت کے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ میں تجھے قبول کرتا ہوں لیکن تیرے نبی کو نہیں مانوں گا، تو خدا کہے گا مجھے نہیں چاہیے، تیرا یہ قبول نہیں چاہیے مجھے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ مجھے تو قبول ہے اور رسالت قبول لیکن امام کو نہیں قبول کروں گا، تو خدا کہے گا ہمیں تیری یہ قبولیت نہیں چاہیے۔ تو پس جو خدا کا انکار کرے یا خدا یا انکار کا یا امامت کا انکار کرے، یہ برابر ہے۔ سلام علیکم۔ نعم يقال انها كانت هنا تسكن خلال هالمدة اللي وہاں وہ جو بیت النور ہے وہاں کچھ دن رہیں، یعنی جتنے دن قم میں رہیں وہاں پر آپ نے سکونت اختیار کی جب آپ قم میں تھی، جناب معصومہ قم۔ على كل بعض ہے مذکور بعض ہے لا، کلن اس میں سے بعض چیزیں ذکر ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں ذکر نہیں ہوئی ہیں۔ الامام الحسین الامام الحسین علیہ السلام من مکہ المکرمہ، امام حسین مکہ مکرمہ سے لے کر کربلا تک کتنی جگہ رکے اور نماز پڑھ، لیکن معلوم نہیں ہمیں کہاں کہاں پر ہے۔ وعلیکم السلام الجمیع۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ خداوند عالم کی طرف سے امیر المؤمنین اس وقت مامور تھے صبر کرنے پر۔ حدیث میں اگر کوئی مومن دفن کی قبر کے پاس تو یہ مومن کے آنے سے یہ خوش ہوتا ہے، صرف اس کے چلنے سے، وہاں پر جانے سے، گزرنے سے۔ اگر اس پہ نام لکھے تو وہ میت کے نام ہے، چاہے اس پہ نام تو کچھ نام اگر اس کے اندر ہیں تو وہ کوئی ہر جگہ اس شخص کا نام ہے، لیکن اگر اللہ کا نام وہاں پر جیسے رحمان ہے یا عبداللہ ہے یا عبد الرحمان ہے تو نہیں، وہاں پہ جائز نہیں ہے چلنا انسان کے لیے اس کے اوپر پیر رکھ کر۔ اکثر علماء کا نظریہ ہے کہ یہ ثواب کا عمل ہے۔ بعض کتابوں میں آیا ہے یہ کہ جناب عیسیٰ کے اوصیاء میں سے تھے۔ علیکم السلام۔
زینت ہے، دنیا کی زینت ہے. یوم لا ینفع یعنی آخرت. جس کے پاس اولاد ہے یا پیسے ہیں دنیا میں، یہ دنیا میں اولاد یا پیسہ آخرت میں فائدہ نہیں، مگر یہ کہ یہ پیسہ خیرات میں خرچ کرے، اچھے کاموں میں خرچ کرے تو آخرت میں کام آئے گا. اگر ولد بیٹا اس کے تو کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان کا بچہ جو ہے کافر ہو جائے، اور دوبارہ جناب نوح اولاد میں اس طرح کے لوگ، تو ممکن ہے کہ یہ فائدہ پہنچائے اگر صالح ہو جائے. یہاں پر حدیث ہے وہ شہداء جو امام کے پیر کے پاس دفن ہے تو وہاں سے گزرتے نہیں تھے، خصوصاً ہمارے والد نہیں گزر. البتہ ظاہراً کوئی اشکال نہیں، وہ احتیاط کرتے تھے ہمارے بزرگان. اب ہاں، اگر آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں یا زری کے چاروں طرف طواف کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اوپر سے قبروں پر کے اوپر سے گزرنے میں. مستحب ہے یہ کہ یہ دلیل خاص عشاء کے سلسلے میں ہے. مستحبات میں یہ واجب نہیں ہے نماز، یہ مستحب ہے. اس کو کہتے ہیں تعدد المطلوب، یہ مستحب میں جائز ہے. یعنی انسان آپ 6 رکعت نماز اکٹھا پڑھ سکے بہت اچھا. آپ 3 دن وہاں رک رہے ہیں 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھیں تو بھی کوئی حرج. اسے تعدد مطلوب کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مستحب میں یہ جائز ہے. اس سلسلے میں روایت موجود ہے. روایت پورا موجود ہے، کتنا پیسہ تھا، کتنی کلام تھے، کتنی کنیزیں تھیں. جب اس کے علاوہ ذکر نہیں ہوا تو پھر یہی خاص ہے.
یہ علی ابن حمزہ بطائنی عاقبت اس کی خراب ہوئی، شر کے اوپر اختتام ہوا اس کا۔ بعد سے پیچھے کی طرف آنا جائز ہے۔ ظہر پڑھ رہا ہے، اس کو یاد آیا کہ قضا ہوئی تھی صبح کی نماز، تو یہ مستحب ہے کہ پلٹ جائے۔ لیکن اگر ظہر اور عصر پڑھ رہا ہے، عصر پہلے پڑھ رہا ہے، تو واجب ہے واپس پلٹے، ظہر پڑھے۔ مشہور علماء کے درمیان یہ ہے کہ واجب نہیں ہے انسان پہ کہ اگر اس کی نماز صبح قضا ہوئی ہے تو وہ ظہر سے پہلے حتماً اسے پڑھے۔ ہاں بہتر ہے پڑھ لے، لیکن واجب نہیں ہے اس کے اوپر کہ پہلے حتماً صبح کی قضا پڑھے پھر ظہر پڑھے۔ میں نے عرض کیا کہ مشہور فقہا کے درمیان یہ واجب نہیں ہے قضا کو پہلے پڑھنا، ظہر کی نماز پڑھے بعد میں قضا پڑھے۔ میں نے کئی دفعہ اس چیز کو جو جس چیز سے قانع، جو جس طرح سے سمجھ جائے اور اس تک پہنچ جائے، اس کو اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ ہر انسان اپنے سمجھ کے لحاظ سے بولے، جس چیز پر وہ قانع ہو جائے اس کے حساب سے بولے۔ کوئی اس طرح سے قانع ہوتا ہے، کوئی دوسری طرح سے قانع ہوتا ہے۔ یہ حدیث امام ہادی علیہ السلام سے فقہا کے درمیان مشہور ہے۔ اگر کوئی اہل فن ہے، فقیہ کی علماء کی کتاب کو انہوں نے عمل کیا ہے اس حدیث میں، اور بالآخر وہ اہل فن ہیں، اس چیز کے جاننے والے ہیں۔ کیوں نہیں، یہ جائز ہے یہ عمل۔ یعنی خدا بند عالم اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے جب اللہ آواز تو جب خدا الہی کو پکارتے تھے رسول اکرم، تو ہم اسی عنوان کو ہم بھی دہراتے ہیں اپنی زبان پر۔ ابکار یعنی صبح، فجر کی اذان سے لے کے جب تک سورج نہیں، یہ ابکا ہے۔ اور عشی یہ رات اور عصر کے سلسلے میں برابر ہے۔ خدا عرفہ کے سلسلے میں جو روایت ہے وہ اسی طرح
کہ خداوند عالم عرفات میں اپنے ظاہروں سے پہلے وہ امام حسین کے ظاہروں کی طرف دیکھے گا. یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صل علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی. یہاں پہ لیلہ جمعہ کا مراد ہے، شب جمعہ مراد ہے. عشی عشر کے اوپر اور رات پہ بھی اطلاق ہوتا. صبح اور مساء یعنی صبح اور مغرب کو، شام کا وقت. یعنی من قبل المغرب. نعم اصیل روایات میں جو لفظ ہے وہ اصیل لفظ ہے، کلمت اصیل یعنی جب سورج غروب کرے. سلام علیکم. بلی اطلاق اکو وہ مطلق ہے یہ، اور عروہ میں بھی موجود ہے یہ. ہم ہیں اور اطلاق کی بحث ہے. هذا مو اکرام اله، لا لانه البدن يصير بعد البرد. لیکن یہ اکرام نہیں ہے کہ ہم اذا مرطوبه لازم يغسل ايده، ہم يغسل. تو اگر انسان کو غسل نہیں دیا گیا ہے ابھی اور اس کا بدن ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اگر چھو لیا تو اس پہ غسل واجب ہو جائے، غسل مس میت. فی صلاة اول الشہر روایت. نماز اول ماہ کے سلسلے میں روایت ہے، دو روایت. بالرکعہ الاولى پہلی رکعت سورہ حمد کے بعد 30 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 30 مرتبہ انا انزلنا پڑھے انسان نماز اول ماہ میں. لیکن اگر تھکا ہوا ہے ساتھ مشغول ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.